السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 9 چیپٹر نمبر 7 ایف سمری کو ڈسکس کریں گے۔ سمری ایزی اور آؤٹ اسٹینڈنگ دونوں جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمری دیکھتے ہیں۔ ایف جو ہے ہماری پوئم، اگر سمری ہے ایزی، تو سمری جو ایزی ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اٹ از اے موٹیویشنل پوئم، یہ ایک حوصلہ افزا نظم ہے۔ اٹ ہیز بین کمپوزڈ بائی روڈرڈ کپلنگ، اس سے روڈیارڈ کپلنگ نے تحریر کیا۔ ان دس پوئم دا پوئٹ گیوز این ایڈوائس، اس نظم میں شاعر یہ مشورہ دیتا ہے آن ہاؤ ٹو بی اسٹرانگ اینڈ وائز، کہ کس طرح مضبوط اور عقل مند بنا جا سکتا ہے۔ تو کوٹیشنز جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھیں۔ کوٹیشنز اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو مارکس اچھے ملیں گے۔ تو کوٹیشنز یہاں پہ لکھیں۔ پیشن از بیٹر، صبر کڑوا ہوتا ہے، بٹ اٹس فروٹ از سویٹ، لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ It teaches us to stay calm in difficult times، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں پرسکون کیسے رہنا ہے۔ اب نیکسٹ پیج سے دیکھتے ہیں۔ Be brave and never gives up، بہادر بنو اور کبھی ہار نہ مانو۔ The poet tells us، شاعر ہمیں بتاتا ہے us to dream big but also work hard to achieve our goals، شاعر ہمیں بڑے خواب دیکھنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کو کہتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے۔ if you keep، یہ کوٹیشن لکھ لیں آپ یہاں پہ، if you keep your heart open and free، اگر تم اپنا دل کھلا اور آزاد رکھو گے you will your life most happily، تو تم اپنی زندگی خوشی سے جیو گے، مطلب تو تمہاری زندگی خوشی سے بھرپور گزرے گی۔ یہاں سے دیکھیں اب، he encourages us to be kind to others، وہ ہمیں دوسروں سے مہربانی سے پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے even if they are not kind to us، چاہے وہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں یا نہ کریں۔ the poem teaches patience، یہ نظم ہمیں صبر، فیئرنیس، انصاف اینڈ ڈٹرمینیشن اور عزم و ہمت سکھاتی ہے۔ ان دا اینڈ، آخر میں، دا پوئٹ سیز دیٹ، شاعر کہتا ہے if we follow these rules، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں we will become strong and complete individuals، تو ہم مضبوط اور مکمل انسان بن جائیں گے۔ دا پوئمز مین آئیڈیاز آر اسٹرینتھ، اس نظم کے اہم خیالات طاقت، سیلف ڈسپلنس، خود پر قابو پانا، اینڈ گروتھ اور ترقی کرنا ہے۔ یہاں پہ کوٹیشن لکھ لیں۔ اٹ از ناٹ ان دا اسٹارز ٹو ہولڈ آور، یہاں پہ یہ جو ڈینسٹی لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ مسٹیکس ہو گئی تھی، تو آپ نے لکھنا ہے ڈیسٹنی، DESTINY، ڈیسٹنی مطلب مقدر، ٹھیک ہے۔ آور سیلز، ہماری تقدیر ستاروں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اٹ یوزز سمپل لینگویج ٹو گیو پریکٹیکل ایڈوائز فار لائف، یہ آسان زبان استعمال کرتی ہے تاکہ زندگی کے لیے عملی مشورہ دے سکے۔ اب ہم آؤٹ اسٹینڈنگ سمری دیکھتے ہیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ جو بچے ہیں وہ یہ یاد کریں۔ دا پوئم ایف، یہ جو نظم ایف ہے بائی روڈیارڈ کپلنگ از اے ٹائم لیس ماسٹر پیس، روڈیارڈ کپلنگ کی نظم ایف ایک لازوال شاہکار ہے دیٹ ٹیچ پروفاؤنڈ لائف لیسنز فار کلٹیویٹنگ کریکٹر اینڈ ریزیلینس، جو کردار سازی اور ہمت پیدا کرنے کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ اٹ انسپائرز اس ٹو ریمین پیشنٹس، یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم ان دا فیس آف ایڈورسٹی، یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم مصیبت میں بھی صبر کریں۔ کانفیڈنٹ ڈیورنگ انسرٹینٹی اینڈ ہمبل ان سکسیس،
اور غیر یقینی حالات میں پر اعتماد رہیں اور کامیابی میں عاجز بنیں۔ دا پوئٹ موٹیویٹس us ٹو ڈریم بگ بٹ اسٹے۔ شاعر ہمیں بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن ساتھ ہی بٹ اسٹے گراؤنڈڈ، ریمائنڈنگ us آف ولیم شیکسپیئرز ورڈز۔ ہمیں حقیقت پسند رہنے اور ولیم شیکسپیئر کے الفاظ یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو ولیم شیکسپیئر نے کیا کہا تھا، دیکھیں آؤٹ اسٹینڈنگ میں ہم نے کیا لکھا ہے کہ ان کے نامز بھی ساتھ لکھ رہے ہیں جس نے کوٹیشن کی تھی۔ لکھیے اٹ از ناٹ ان دا اسٹارس ٹو ہولڈ آور ڈیسٹنی DESTINY بٹ ان آور سیلفس۔ یہ مقدر ہے ڈیسٹنی، ہماری تقدیر ستاروں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ دس پوئم ارج us ٹو فیس لائز، جھوٹ، ہیٹرڈ، نفرت، اینڈ ایروگینس ود اسٹرینتھ اینڈ گریس۔ یہ نظم ہمیں جھوٹ، نفرت اور غرور کا سامنا حوصلہ اور وقار کے ساتھ کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اٹ ایڈوائسز ری بلڈنگ کریجسلی، ہاف یہ یہاں پہ لکھا ہے کریجسلی، یہ پورا نیم ہے۔ وین لائف فالز اپارٹ، ایکوئنگ ونسٹن چرچل۔ یہ ہمیں زندگی کے بکھرنے پر ہمت سے دوبارہ سنبھلنے کا مشورہ دیتی ہے، جو ونسٹن چرچل کے خیالات کی بازگشت ہے کہ ونسٹن چرچل نے کیا کہا تھا، یہ اس کی کوٹیشن ہے۔ سکسیس از ناٹ فائنل، کامیابی حتمی نہیں ہوتی۔ فیلئر از ناٹ فیٹل، اور ناکامی جان لیوا نہیں ہوتی۔ اٹ از دا کریج ٹو کنٹینیو دیٹ کاؤنٹس۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھیں۔ دا پوئٹ ایمفیسائزز respecting others while valuing our dignity, reflecting۔ شاعر دوسروں کو احترام کرنے اور اپنی عزت نفس کی قدر کرنے پر زور دیتا ہے۔ ریفلیکٹنگ ایرسٹوٹلز تھاٹ، جیسے کہ ارسطو کے خیالات کی عکاسی ہے۔ تو یہ کس نے کوٹیشن لکھی؟ ایرسٹوٹل نے۔ ڈگنیٹی ڈز ناٹ کنسسٹ ان possessing honors but in deserving them۔ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اعزازات ہوں بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کے قابل ہوں۔ It teaches us to handle both failure and triumphs with balance, never letting pride or despair overwhelm us۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کامیابی اور ناکامی دونوں کو توازن کے ساتھ سنبھالیں اور غرور یا مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ It highlights the importance of self-control۔ یہ خود پر قابو، بامقصد زندگی، purposeful living، بامقصد زندگی، and perseverance۔ تو گاندھی نے کیا کہا؟ Strength does not come from physical capacity۔ طاقت جسمانی صلاحیت سے نہیں آتی۔ It comes from an indomitable will، بلکہ ایک نہ جھکنے والے ارادے سے آتی ہے۔ The poet also reminds us to forgive and stay calm under criticism and reinforcing۔ شاعر ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں اور تنقید کے وقت پرسکون رہیں۔ جین جیکس روسو بلیو، تو جین جیکس روسو کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ ری انفورسنگ، کیا؟ پیشن از بیٹر، صبر کڑوا ہوتا ہے، بٹ اٹس فروٹ از سویٹ، لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی، آخر کار، دا پوئم انکریجز ریزیلینس، ول پاور اینڈ وزڈم ٹو نیگیٹو لائف شیپنگ اس۔ نیگیٹو لائف تک دیکھیں۔ آخر کار یہ نظم ہمیں زندگی کی منفی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدمی، قوت ارادی اور دانش مندی اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ شیپنگ us into individuals capable of achieving greatness and living with integrity۔ یہ نظم ہمیں ایسے افراد میں ڈھالتی ہے جو عظمت حاصل کرنے اور دیانتداری سے جینے کے قابل ہوں۔
تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اوکے، اللہ حافظ.